السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں، اللہ میاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین ایمان اور صحت کی حالت میں رکھیں۔ میرا نام رفیہ نسیم ہے۔ اس سال کے دورہ قرآن کی ذمہ داری ملی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں اس طرح مستفید فرمائیں کہ یہ اللہ کا پاک کلام ہمارے کانوں سے ہمارے دلوں میں اتر جائے اور دلوں سے ہمارے اعمال میں ڈھل جائے، آمین۔ اس کو شروع کرتے ہوئے اپنی نیت درست کر لیں اور بہت دعا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک اور موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اس کی رضا کے حصول کی کوشش کر لیں اور اللہ اپنے کرم سے اس کوشش میں برکت ڈال دیں، آمین۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک پارہ ہوگا انشاءاللہ اور مختصر تفسیر۔ دورہ قرآن، عظمت قرآن مجید اور آفاقیت پہ تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں۔ مجید کا لفظ عربی زبان میں دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک بلند مرتبہ، باعظمت، بزرگ اور صاحب عزت و شرف، دوسرے کریم، کثیر العطا، بہت نفع پہنچانے والا۔ قرآن پاک اس لحاظ سے عظیم ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کے مقابلے میں نہیں لائی جا سکتی۔ اپنی زبان اور ادب کے لحاظ سے بھی وہ معجزہ ہے اور اپنی تعلیم اور حکمت کے لحاظ سے بھی معجزہ۔ اس کی کوئی بات کسی زمانے میں غلط ثابت نہیں کی جا سکی ہے، نہ کی جا سکتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ پاک کلام کریم ہے کہ انسان جس قدر زیادہ اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے، اسی قدر زیادہ وہ اس کو رہنمائی دیتا ہے، اور جتنی زیادہ اس کی پیروی کرے اتنی ہی زیادہ اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے فوائد و منافع کی کوئی حد نہیں ہے جہاں جا کر انسان اس سے بے نیاز ہو سکتا ہو۔ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی تاثیر نے ایک قوم کو بدل ڈالا، پھر اس قوم نے اٹھ کر دنیا کے ایک بڑے حصے کو بدل ڈالا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلمات۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ قرآن پاک کے لیے ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پلٹ کر جائے تو وہ دیکھے کہ اس کے ہاں 3 حاملہ اونٹنیاں بڑی جسیم اور فربا کھڑی ہیں؟ ہم نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ 3 آیتیں جو تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھے، یہ اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر پر 3 ایسی حاملہ جسیم اور فربا اونٹنیاں پائے۔ قرآن پاک بہترین مال و دولت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ماہر قرآن کو لکھنے والے معزز اور پاکیزہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پاک کو اٹک اٹک کر اور بڑی مشکل سے پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے، متفق علیہ۔ قرآن مجید اور مومن کا تعلق۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس کی خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ اس کا مزہ میٹھا ہوتا ہے، متفق علیہ۔ قرآن پاک دنیا اور آخرت میں سربلندی کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اٹھائے گا اور کچھ لوگوں کو گرائے گا۔ اب ہم سورہ فاتحہ کی طرف آتے ہیں۔ اب پارہ نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں۔
سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے، مختلف ناموں سے اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے اسے۔ اساس القرآن بھی اسے کہتے ہیں، بلکہ پورے قرآن کا نچوڑ اس میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو سب سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں، اور یہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آداب دعا کے ساتھ سکھائی ہے۔ ابھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ ان آیات کی تفسیر میں چلتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت، اس کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کی طرف آتے ہیں۔ یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا اس کے لیے خاص ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے، اس لیے حمد یعنی تعریف کا مستحق بھی وہی ہے۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اور الحمدللہ یہ کلمہ شکر بھی ہے، جس کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ اس کا استعمال بغیر اضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ رب العالمین جو یہ آیت میں یہ لفظ آیا ہے، سب کی ضروریات، ان کے اقوال اور کے مطابق اللہ تعالیٰ سب مخلوقات کو ان کے احوال و ظروف کے مطابق عطا فرماتے ہیں، اور اس سے مراد بھی عالمین کے لیے دونوں عالم ہیں، اور یعنی عالم جنس، عالم انس، عالم ملائکہ اور عالم وحوش و طیور۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، مہیا فرماتے ہیں۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، جن میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اور دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، جس سے بلا تخصیص کافر و مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں صرف وہ رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔
اللہم اجعلنا منہم۔ دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دیں گے۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس تخت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی جواب دے گا کہ للہ الواحد القہار، صرف ایک غالب اللہ کے لیے۔ اور سورہ انفطار میں آتا ہے کہ اس دن کوئی ہستی اس کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، یعنی سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ہوگا جزا کا دن۔ عبادت کے معنی ہیں کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل اور عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار، اور بقول ابن کثیر شریعت میں کمال محبت خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو، اس کی مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اسباب و مافوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ پھر ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس سے مقصد احساس پیدا کرنا ہے، یعنی ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہے اور نہ استعانت ہی کسی اور سے کے لیے جائز۔ توحید یعنی اللہ کا واحد ہونا، اس کی 3 قسمیں ہیں، ان توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے اور توحید صفات ہے۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ ہے، اور عبادت ہر وہ کام ہے اور کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صرف یہ عبادات نہیں ہیں، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا و التجا کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہونا، اس کا طواف کرنا، اسے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات ہیں، اور اس لیے یہ سارے کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں۔ توحید صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ان کو بغیر کسی تعویل اور تحریف کے تسلیم کریں، اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں، جیسے کہ اللہ کی صفت ہے علم غیب، یا دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے۔ اور پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے لیے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا، اسے عربی میں ارشاد، توفیق، الہام اور دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرح رہنمائی فرما اور ہمیں اس پر چلنے کی توفیق اور استقامت نصیب فرما، تاکہ ہمیں آپ کی رضا یعنی منزل مقصود حاصل ہو جائے۔ پھر ہم آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ جو صراط مستقیم ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین۔ اور سورہ نساء میں آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔
یعنی انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو معتوب ہوئے یا جو گمراہ ہیں۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ تفسیر میں کہ صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود و نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف اور حیلہ سے گریز نہیں کرتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، اور اپنے اخبار اور رہبان یعنی اپنے علماء اور فقہا کو حرام و حلال کا مجاز سمجھتے تھے۔ نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انہیں ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا اور تین خدا میں سے ایک قرار دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ امت محمدیہ میں بھی یہ گمراہیاں عام ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ضلالت کے اس گڑھے سے نکالیں تاکہ اور ہم ساری اللہ کی ناراضگیوں کے سائے سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ سورہ فاتحہ کے لیے آخر میں آمین کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ بھی، حتیٰ کہ مسجد جو ہے وہ گونج اٹھتی تھی۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ بقرہ کی طرف۔ سورہ بقرہ مدنی ہے اور اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن پاک، اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کے زمانہ نزول اور شان نزول کے متعلق تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ ہجرت کے بعد یہ قرآن پاک کی طویل ترین سورہ ہے۔ ہجرت کے بعد یہود سے سابقہ پیش آیا جو کہ توحید، وحی، رسالت، آخرت، ملائکہ کے قائل تھے۔ یہ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلم ہی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ تو اس سورہ میں یہودیوں کی تاریخ، ان کی اخلاقی و مذہبی حالت پر اللہ تعالیٰ نے تنقید کی ہے، اور انہیں حقیقی دین انہیں حقیقی دین اصول پہلو و پہلو پیش کیے گئے ہیں تاکہ وہ ایمان لانے میں پہل کریں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کے آخری 23 رکوع اس چھوٹی سی اسلامی ریاست کے لیے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون، سیاست سے متعلق ہدایات پر مبنی ہے جو مدینہ میں پہنچ کر وجود میں آ چکی تھیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، لہٰذا وہ پوری دلیری کے ساتھ ہر اس مسلح مزاحمت کا مقابلہ کرنے کی تیار ہو گئے۔ صحابہ کرام کو تیار کیا جا رہا ہے جو ان کی اس ریاست کو کمزور کرنے کے لیے اٹھے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کا عنصر جو مکی دور تک موجود نہ تھا اب اس سے بھی سابقہ پیش آ چکا تھا۔ سورہ بقرہ کے نزول کے وقت ان کے ظہور کی ابتدا تھی۔ اس سورہ میں ان کی خصوصیات اور ان کی دلی کیفیات کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے کی صورتوں میں پھر یہ احکامات آئے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے، اس لیے اسے بقرہ یعنی گائے کے واقعہ والی سورہ کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ترجمہ کی طرف اور تفسیر کی طرف۔ الف لام میم، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھنے جانے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے، بلکہ الف
ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس کے متعلق علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی صداقت، اس کے احکام اور مسائل جس میں بیان کیا گئے ہیں، اور ان سے انسانیت کی فلاح و نجات جو ہے وہ وابستہ ہے، اور اس میں جو عقائد یعنی توحید و رسالت اور معاد کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں، ان کے برحق ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ویسے تو یہ کتاب تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے، جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، جن کے اندر ہدایت کی طلب، گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، تو انہیں ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ امور غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل و حواس سے ممکن ہی، جیسے ذات باری تعالیٰ، وحی الہی، جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر اور حشر وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ماورائے عقل و احساس باتوں پر یقین رکھنا جزو ایمان ہے، اور ان کا انکار کفر اور ضلالت ہے۔ احکام صلاۃ سے مراد پابندی سے اور سنت نبی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے، ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ مال کے خرچ کرنے کی بات آئی تو جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں اس میں شامل ہیں، انفاق فی سبیل اللہ میں، اور اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ ماں باپ اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں وہ سب سچی ہیں اور اب اپنی اصلی شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتی، نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آگے اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا، جو ایمان لانے کے بعد تقوی، عمل اور عقیدہ صحیحہ کا اہتمام کرتے ہیں، محض زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے، اور کامیابی سے مراد آخرت میں رضا الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے۔ اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت اور کامرانی مل جائے تو کیا ہی کہنے، ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چند محسوس لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پورا جزیرہ عرب اسلام کے سایہ عاطفت میں آ گیا۔ ان کے عدم ایمان کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے، ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں، تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے اور ان سے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں،
حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہاں سے تیسرے گروہ یعنی منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور نہ اہل ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا تھا۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کا محض مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ بیماری سے مراد یہاں منافقت کی بیماری ہے، اور اللہ کی اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منافق کو اللہ فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ اسے ڈھیل دیے چلا جاتا ہے اور منافق اور زیادہ منافق بنتا چلا جاتا ہے۔ انہیں تاریکیوں میں کچھ نظر نہیں آتا، انہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے ایک بندے نے روشنی پھیلائی اور حق کو باطل سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا تو جو لوگ دیدہ بینا رکھتے تھے ان پر تو ساری حقیقتیں روشن ہو گئیں، مگر یہ منافق جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے ان کو اس روشنی میں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت و بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ اس سے پہلے جو آیت تھی، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس میں اس امر کی تنبیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنی دی صلاحیتوں کو سلب کر لے، اس لیے انسانوں کو اللہ کی اطاعت سے گریزاں اور اس کے عذاب اور مواخذے سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اب اللہ کا خطاب ایک دم سے منافقین کا ذکر کرتے ہوئے تمام انسانیت کی طرف پلٹ گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ہمارے بچاؤ کی بس ایک ہی صورت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ جو ہے ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے، تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وہی ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟
اللہ کی صفات کا ذکر آ رہا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کا اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ یعنی توحید کے بعد اب رسالت کا اس بات فرمایا جا رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جو نعمتیں دی گئی ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے اور ہمیں شرک سے منع فرمایا ہے۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اور اگر تم اس میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو اور ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ توحید کے بعد اب رسالت کا اس بات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم اپنے تمام حمایتیوں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لا دکھاؤ، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، کلام الہی ہی ہے، اور ہم پر اور رسالت محمدیہ پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی صحیح کرنی چاہیے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا ہے کہ لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں اور یقیناً قیامت تک قاصر رہیں گے۔ پتھر سے مراد یہاں بقول ابن عباس کے گندک کے پتھر ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک پتھر کے وہ بت بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے جن کی لوگ دنیا میں پرستش کر رہے ہوں گے۔ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے آیت کا آخری حصہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جہنم اصل میں کافروں مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے جو اس وقت بھی ثابت ہے۔ یہی سلف امت کا عقیدہ ہے، یہ تمثیلی چیزیں نہیں ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان ثمر آور نہیں، اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضا الہی کی نیت سے کیا جائے۔ خلاف سنت عمل بھی نہ مقبول، اور نمود و نمائش اور ریاکاری کے ساتھ کیے گئے عمل بھی مردود ہیں۔ یہاں پہ جو پھلوں کی خوشخبری دی ہے اللہ نے، اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ پھل تو ایسے ہیں کہ جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے یا دنیا کے میووں کا ہم شکل، اور جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے دنیا کے میووں کو سے بہت ہی مختلف ہوں گے، لیکن ان کی جو شکلیں ہوں گی وہ ملتی جلتی ہوں گی۔ جنت کی نعمتوں کی بابت حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی بابت سنا، اور دیکھنا سننا تو کہیں دور رہ گیا، کسی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی
نہیں گزرا۔ اور بیویوں کے لحاظ سے جو مراد ہے یہاں پہ یعنی حیض اور نفاس اور دیگر آلائشوں سے وہ پاک ہوں گی۔ اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہ لوگ۔ خلود کے معنی ہمیشگی کے ہیں۔ اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے، اور اہل دوزخ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور مبتلا عذاب رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے۔ جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جس سے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ قرآن کا معجزہ ہونا ثابت تو کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کفار نے ایک دوسرے طریقے سے پھر الزامات لگانے شروع کر دیے اور اعتراضات کرنے شروع کر دیے، اور وہ یہ کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات کی توضیح اور کسی حکمت بالغہ کے پیش نظر تمثیلات کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے اس میں حیا و حجاب بھی نہیں ہے، یعنی مچھر کی جو مثال دی گئی ہے۔ اللہ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ کے قانون قدرت و مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ جس طرف کوئی پھرتا ہے ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔ مفسرین نے عہد کے مختلف مفہوم بیان کی ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جس نے اپنے اوامر بجا لانے اور اپنے نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے مخلوق کو دی۔ پھر جو عہد کا یہاں پہ ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، تو اس سے مراد عہد اللہ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوامر بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے مخلوق کو کی۔ دوسری بات وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزمان کے آنے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ یہ عہد الست جو صلب آدم سے نکالنے کے بعد تمام ذریت آدم سے لیا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا، اور نقض عہد کا مطلب یہ ہے کہ عہد کی پرواہ نہ کرنا۔ ظاہر بات ہے کہ نقصان اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ہی ہوگا، اللہ کا یا اس کے پیغمبروں اور دائیوں کا کچھ بھی نہیں بگڑنے والا۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اس کی طرف تمہیں دوبارہ پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔
اس آیت میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی موت سے مراد عدم یعنی نیست نہ ہونا، اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے۔ پھر موت آ جائے گی اور پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں۔ بعض سلف امت نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ پھر آسمان کی طرف چڑھ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص خاص موقع پر آسمان دنیا پر نزول اللہ کی صفات میں سے ہے، جن پر اسی طرح بغیر تعویل کے ایمان رکھنا ضروری ہے جس طرح قرآن یا احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آسمان ایک حصی وجود اور حقیقت ہے، محض بلندی کو سما سے تعبیر نہیں کیا گیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد 7 ہے اور حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اور زمین کی بابت قرآن کریم میں ہے کہ زمین بھی آسمان کی مثل ہے، اس سے زمین کی تعداد بھی ساتھ ہی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کی ایک بالش زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ فرشتے اللہ کی نوری ملائکہ یعنی فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں جن کا مسکن آسمان ہے، جو اوامر الہی کے بجا لانے اور اس کی تحمید و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں اور اس کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔ خلیفہ سے مراد انسان ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں اور اللہ کے احکامات کو بجا لانے کے ذمہ دار ہیں۔ فرشتوں کا یہ کہنا کسی حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض یہ تھی کہ اے رب، اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ اگر مقصود یہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم تو موجود ہیں، ہم سے وہ خطرات بھی نہیں جو نئی مخلوق سے متوقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ میں وہ مصلحتیں جانتا ہوں جن کی بنا پر ان ذکر کردہ مفاسد کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ ان میں انبیاء، شہداء، صالحین اور زہاد بھی ہوں گے۔ ذریت آدم کے بابت فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کرے گی، اس کا اندازہ انہوں نے انسانی مخلوق سے پہلے کی مخلوق کے اعمال یا کسی اور طریقے سے کر لیا ہوگا۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتلا دیا تھا کہ وہ ایسے ایسے کام کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں؟ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اسماء سے مراد اشخاص و اشیاء کے نام اور ان کے خواص و فوائد کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے القاء و الہام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام ان کے نام بتائیں تو انہوں نے فوراً سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم واضح کر دی، دوسرے دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت و فضیلت بیان فرما دی۔ جب یہ حکمت و اہمیت اور علم فرشتوں پر واضح ہوئی
جب یہ حکمت و اہمیت علم فرشتوں پر واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے قصور علم و فہم کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بھی واضح ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ علمی فضیلت کے بعد حضرت پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک کے، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ اپنی بڑائی کے گمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ علمی فضیلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری تکریم ہوئی، یعنی سجدہ کے معنی ہے خضوع اور تذلل کے۔ اس کی انتہا ہے زمین پر پیشانی کا ٹکا دینا، اور یہ سجدہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ سجدہ اکرام و تعظیم کے طور پر تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر، اور اب تعظیماً بھی کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ابلیس کے انکار کی جو وجہ بیان کی گئی ہے یہاں پہ، اس نے جو سجدے سے انکار کیا اور آندہ درگاہ ہو گیا۔ حسب صراحت قرآن جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اعزازاً فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا، اس لیے بحکم الہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ گویا حسد اور تکبر وہ گناہ ہیں جن کا ارتکاب دنیا انسانیت میں سب سے پہلے کیا گیا، اور اس کا مرتکب ابلیس تھا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت ہے جو جنت کا مسکن کو عطا کر کے دی گئی۔ اور یہ جو درخت کا ذکر آیا ہے یہاں پہ، اس کی بابت قرآن پاک میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ اس کو گندم کا درخت مشہور کر دیا گیا ہے، جو بے اصل بات ہے۔ ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کی بھی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے۔ شیطان نے جنت میں داخل ہو کر روبرو انہیں بہکایا، یہ وسوسہ اندازی کے ذریعے سے، اس کی بابت بھی کوئی صراحت نہیں۔ تاہم یہ واضح ہے کہ جس طرح سجدے کے حکم کے وقت اس نے حکم الہی کے مقابلے میں قیاس سے کام لے کر کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، سجدے سے انکار کیا، اسی طرح اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعویل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ مراد آدم علیہ السلام اور شیطان ہیں، یا یہ کہ بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں؟ ہم نے کہا حضرت آدم علیہ السلام جب پشیمانی میں ڈوبے دنیا میں تشریف لائے تو توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی اور دستگیری فرمائی اور وہ کلمات سکھا دیے جو کہ سورہ اعراف میں بیان کیے گئے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ قبولیت دعا کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے دنیا میں رہ کر
جنت کے حصول کی تلقین فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمام بنی آدم کو جنت کا یہ راستہ بتلایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے میری ہدایت یعنی زندگی گزارنے کے احکام و ضابطے تک تم پہنچو گے۔ جو اس کو قبول کرے گا وہ جنت کا مستحق اور بصورت دیگر عذاب الہی کا سزاوار ہوگا۔ یہاں جو ذکر آیا کہ ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، تو خوف سے مراد جو ہے وہ آخرت میں ہمارے انجام کا خوف ہے، اور حزن کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ہے۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نام پیش ڈالو۔ یہاں پہ خطاب اللہ رب العالمین کا بنی اسرائیل سے شروع ہو گیا ہے۔ حضرت اسرائیل بمانی عبداللہ ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب۔ یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس سے یہود کے 12 قبیلے بنے، اور ان میں بکثرت انبیاء اور رسل ہوئے۔ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ ان کو انعامات اپنے انعامات یاد کروا کر فرما رہے ہیں کہ تم میرا وہ عہد پورا کرو، تم میرا وہ عہد پورا کرو جو تم سے نبی آخر الزمان کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا تھا۔ اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا کہ تم میں سے وہ بوجھ اتار دیے جائیں جو تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کے رس سے بطور سزا تم پر لاد دیے گئے تھے، اور تمہیں دوبارہ عروج عطا کیا جائے گا، اور مجھ سے ڈرو کہ میں تمہیں مسلسل ذلت و ادبار میں مبتلا رکھ سکتا ہوں، جس میں تم بھی مبتلا ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی مبتلا رہے۔ جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ تھوڑی قیمت پر آیات کو نہ بیچنے کا جو حکم یہاں پہ دیا اللہ رب العالمین نے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام الہی کا سودا کر لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو۔ احکام الہی تو اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے میں ہیج اور ثمن قلیل ہے۔ اور میرے غضب سے بچو، اور باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ صبر اور نماز خیر اللہ والے کے 2 بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ و تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار ہوتا ہے، جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔ نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گراں ہے، لیکن خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے یہ آسان بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں، گویا قیامت پر یقین اعمال خیر کو آسان کر دیتا ہے اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل بلکہ بد عمل بنا دیتی ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کہ
کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یہاں سے دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد کروائے جا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے، اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا ہو سکے گا، نہ کوئی مددگار آگے آئے گا۔ یہ ایک انعام یہ بیان فرمایا کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی، یعنی امت محمدیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی یہ فضیلت بنو اسرائیل کو حاصل تھی، جو انہوں نے معصیت الہی کا ارتکاب کر کے گنوا دی، اور امت محمدیہ کو خیر امت کے لقب سے نوازا گیا۔ اس میں اس امر کی تنبیہ ہے کہ انعامات الہی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں، بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں، اور ایمان و عمل سے محرومی پر سلب کر لیے جاتے ہیں۔ یہودیوں کو یہ دھوکہ بھی تھا کہ ہم تو اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، اس لیے محاذہ آخرت سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں اللہ کے نافرمانوں کو کوئی سہارا نہیں دے سکے گا۔ اسی فریب میں امت محمدیہ بھی مبتلا ہے، اور مسئلہ شفاعت کو ہم نے اپنی بدعملی کا جواز بنا رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت بھی قبول فرمائیں گے، لیکن جو لوگ بدعات کے مرتکب ہوں گے وہ اس سے محروم رہیں گے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ آل فرعون سے مراد صرف فرعون اس کے اہل خانہ ہی نہیں، بلکہ فرعون کے تمام پیروکار ہیں، جیسا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو غرق کر دینے کا ذکر کیا ہے۔ یہ غرق ہونے والے فرعون کے گھر والے ہی نہیں تھے، اس کے فوجی اور دیگر پیروکار بھی تھے۔ سمندر کا یہ پھاڑنا اور اس میں سے یاد کرو وقت جب ہم نے سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں باخریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق آب کیا۔ سمندر کا یہ پھاڑنا، اس میں سے راستہ بنا دینا ایک معجزہ تھا جس کی تفصیل سورہ شعراء میں بیان کی گئی ہے۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید کہ اب تم شکر گزار بنو۔ یہ جو بچڑے کی عبادت یا گیو پرستی کا واقعہ ہے، اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا پہنچے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لا کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ انسان بہت ہی ظاہر پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور نبیوں یعنی حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ لیکن ہم نے اس کے باوجود تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یہ بھی بحر کلزم پار کرنے کا واقعہ ہے۔ کتاب یعنی تورات ہی کو فرقان سے تعبیر کیا گیا ہو، عین ممکن ہے
کیونکہ ہر آسمانی کتاب حق و باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے، یا معجزات کو فرقان کہا گیا ہے کہ معجزات بھی حق و باطل کی پہچان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑاکے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر بھی ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تیری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس پر بطور عطاب ان پر بجلی گری اور مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، امن و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہاں پر ان کا ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ یہ بھی مصر اور شام کے درمیان میدان طیہ کا واقعہ ہے۔ اور یہ جو من تھا یہ ایک خشک اوس تھی جو درخت یا پتھر پر گرتی اور شہد کی طرح میٹھی ہوتی اور خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی تھی، چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں، اور یہ بنی اسرائیل کو یہ کھانا بر وقت پہنچ جاتا تھا۔ اس طرح جو سلوا تھا وہ بٹیر یا چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ تھا جسے ذبح کر کے یہ کھا لیتے تھے۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حطتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا اور رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد برپا نہ کرتے پھرو۔ یہ بستی سے مراد جو ہے جمہور مفسرین کے نزدیک یہ بیت المقدس ہے۔ سجدہ سے بعض حضرات نے یہ مطلب دیا کہ جھکتے ہوئے داخل ہوں، اور بعض نے سجدہ شکر ہی مراد لیا۔ حطتن کے معنی دراصل ہمارے گناہ معاف فرما دیں اللہ سے ایک دعا تھی، دعا کا لفظ تھا یہ۔ اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے جو بخاری مسلم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے داخل ہوں، لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حطتن کی بجائے کچھ اور الفاظ کہتے رہے۔ اس سے ان کی اس سرتابی و سرکشی کا جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تھا، یہ بھی صحرائے سینا کا ہی واقعہ ہے، اور وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریں، چنانچہ پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، قبیلے بھی 12 تھے اور ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے
ظاہر فرمایا۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے تھے۔ یہ قصہ بھی اسی میدان طیہ کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں اگاؤ۔ تو یہ ان کا مطالبہ کفران نعمت اور استکبار پر چونکہ مبنی تھا، اس لیے زجر و توبیخ کے انداز میں سے کہا گیا کہ تمہارے لیے وہاں مطلوبہ چیزیں ہیں۔ کہاں وہ انعامات و احسانات جس کی تفصیل گزری، کہاں وہ ذلت و مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط کی گئی۔ اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے۔ غضب بھی اللہ کی رحمت کی طرح ایک صفت ہے۔ یہ ذلت و غضب الہی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی طرف بلانے والے انبیاء علیہ السلام اور داعیان حق کا قتل اور ان کی تذلیل و اہانت یہ غضب الہی کا باعث ہے۔ کل یہود اس کا ارتکاب کر کے مغضوب اور ذلیل و رسوا ہوئے، تو آج اس کا ارتکاب کرنے والے کس طرح معزز و سرخرو ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں۔ اور یہ ذلت و مسکنت کی دوسری وجہ تھی کہ جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا ان کا ارتکاب وہ کرتے تھے۔ مسلمان ہوں یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابئی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ نصارہ سے مراد، یہود سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو چونکہ بعد میں یہود کہا گیا، اور نصارہ سے مراد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو نحن انصار اللہ کہا تھا اور جن کو ہم عیسائی بھی کہتے ہیں۔ صابئی جو ہے وہ لوگ ہیں جو یقیناً ابتداءً کسی دین حق کے پیروکار رہے ہوں گے، اسی لیے قرآن میں یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر بھی ہے، لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی، یا یہ کسی بھی دین کے پیروکار نہ رہے، اسی لیے اللہ ان لوگوں کو صابئی کہا جانے لگا۔ خوف اور رنج کی ہم پہلے بھی تفسیر دیکھ چکے ہیں، اور خوف جو ہے وہ آنے والے وقت کا ہوتا ہے، اور رنج جو ہوتا ہے وہ حزن جو ہوتا ہے، اداسی جو ہوتی ہے وہ ماضی کے واقعات و معاملات پر ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا، اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے۔
جب تورات کے احکام کے متعلق یہود نے عذرائے شرارت کہا کہ ہم تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا، کہ اب تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو سائبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا، جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کا وعدہ کیا تھا۔ مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، پھر اس پر بھی اللہ کے فضل اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ سبت یعنی ہفتہ کے دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک حیلہ اختیار کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا۔ ہفتے والے دن بطور امتحان مچھلیاں زیادہ آتیں، انہوں نے گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں، اور پھر اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ بولے اچھا، اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں دی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسے کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی جاتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ قتل کا واقعہ جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا راز فاش کر دیا۔ مقتول کے دوبارہ جی اٹھنے سے استدلال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہا ہے۔ قیامت والے دن دوبارہ مردوں کا زندہ ہونا منکرین قیامت کے لیے ہمیشہ حیرت و استعجاب کا باعث رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ مختلف اسلوب اور پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ یعنی گزشتہ معجزات اور یہ تازہ واقعہ کہ مقتول دوبارہ زندہ ہو گیا دیکھ کر بھی تمہارے دلوں کے اندر توبہ اور استغفار کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس تمہارے دل پتھر کی طرح سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ حالانکہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی سنگینی کے باوجود ان سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور جو کیفیت ان پر گزرتی ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک و احساس موجود ہے۔ اے مسلمانوں، کیا اب ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا پھر خوب سوچ سمجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے
ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ میں بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ پس ہلاکت و تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے۔ یہ تو ان کے اہل علم کی باتیں ہیں، رہے ان کے ان پڑھ لوگ، وہ کتاب یعنی تورات سے تو بے خبر ہیں، لیکن وہ آرزوئیں ضرور رکھتے ہیں اور گمانوں پر ان کا گزارا ہے جس میں انہیں ان کے علماء نے مبتلا کیا ہوا ہے۔ مثلاً ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو صرف چند روز کے لیے اور ہمیں ہمارے بزرگ بخشوا لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ ان سے پوچھو کیا اللہ نے تم سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے، اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کے پھیر میں دیے جائیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ ان آیات میں پھر وہ عہد بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض ہی کیا۔ اس عہد میں اولاً صرف ایک اللہ کی عبادت کی تاکید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے اور اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور حسن گفتار کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے کہ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اس طرح یہود مدینہ کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور بنو قریظہ اوس کے حلیف اور بنو قینقاع بنو نذیر یعنی خزرج کے حلیف ساتھی تھے۔ جنگ میں یہ اپنے حلیفوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے، انہیں جلا وطن کر دیتے، حالانکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ پھر انہی یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کے وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات میں یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا گیا کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا لیا تھا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے ساتھ
کے خلاف، خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہے؟ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جن کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یعنی یہ شریعت کے کسی حکم کو مان لینے اور کسی کو نظر انداز کرنے کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اس کی سزا دنیا میں عزت و سرفرازی کی جگہ ذلت و رسوائی، اور آخرت میں ابدی نعمتوں کے بجائے سخت عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو۔ بعض باتوں کا مان لینا یا ان پر عمل کر لینا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت غور و فکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی وجہ سے مسلمانوں کا وہی کردار تو نہیں جو مذکورہ آیات میں یہودیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر وہ لوگ جو تھے وہ لوگ کہتے تھے، یعنی ہم پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جس طرح دوسرے مقام پر ہے کہ ہاں تم ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ دلوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا کوئی فخر کی بات نہیں، بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے۔ بس ان کا ایمان بھی تھوڑا ہے جو عند اللہ نامقبول ہے، یا ان میں ایمان لانے والے کم ہی لوگ ہوں گے۔ یعنی اس بات کی معرفت کے بعد بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری پیغمبر ہیں جن کے اوصاف تورات و انجیل میں مذکور ہیں، اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب ان کے ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر بھی تھے، لیکن ان پر محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل میں سے کیوں نہ ہوئے جیسا کہ ہمارا گمان تھا۔ یعنی ان کا انکار دلائل پر نہیں، نسلی منافرت اور حسد و عناد پر مبنی تھا۔ مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ان منکرین حق پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی غضب کا مطلب یہ ہے بہت زیادہ ناراضگی اللہ کی، کیونکہ بار بار وہ غضب والے کام کرتے رہے جیسا کہ تفصیل میں گزرا، اور اب محض حسد کی وجہ سے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ یعنی تمہارا تورات پر دعویٰ ایمان بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر تورات پر تمہارا ایمان ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کو تم قتل نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد اور عناد پر مبنی ہے۔ جو ہدایت اللہ نے نازل کیا ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل، وحی و رسالت سے اپنے جس بندے کو چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے بعد جو کچھ آیا اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔
یہ ان کے انکار اور دشمنی کی ایک اور دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آیات واضح اور دلائل قاطع کے ساتھ یہ بات لے کر آئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن تم نے اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا اور الہ واحد کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ کفر و انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار کے سن لیا، یعنی اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ نیت کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے۔ یہ تو محبت خود ایسی ہوتی ہے، ایک تو محبت خود ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، دوسرے اس کو اشربو یعنی پلا دی گئی، اسے تعبیر کیا گیا کیونکہ پانی انسان کے رگ و ریشہ میں خوب دوڑتا ہے، جبکہ کھانے کا گزر اس طرح سے نہیں ہوتا، یعنی نافرمانی اور بچڑے کی محبت و عبادت کی وجہ سے وہ کفر تھا جو ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو آؤ مباہلہ کر لو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی مل کر یہ عرض کریں کہ یا اللہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے۔ یہی دعوت انہیں سورہ جمعہ میں بھی دی گئی اور نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی، جیسا کہ سورہ آل عمران میں آگے آئے گا۔ لیکن چونکہ یہودی بھی عیسائیوں کی طرح جھوٹے تھے، اس لیے عیسائیوں کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ ان سے کہو کہ واقعی اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ایک تو یعنی موت کی آرزو تو کجا، یہ تو دنیاوی زندگی کے تمام لوگوں حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں، لیکن عمر کی یہ درازی انہیں عذاب الہی سے بچا نہیں سکے گی۔ ان سے کہو جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ حدیث میں ہے کہ چند یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام۔ یہود کہنے لگے جبریل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو حرب و قتال اور عذاب لے کر اترتا رہا ہے، اور اس بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا۔ یہود کہتے ہیں کہ میکائیل ہمارا دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب میرے مقبول بندے ہیں، جو ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی کرنے سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں
ہاروت و ماروت پر نازل کی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر اس کے ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ کاش انہیں خبر ہوتی۔